بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ. میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین، آج ہم بات کریں گے ترکی کے معاہدہ لوزان کی. یہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ ہم 2023 میں ہیں اس وقت، اور یہ معاہدہ جو ہوا تھا یہ 24 جولائی 1923 میں ہوا تھا سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر لوزان میں. اور اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ جنگ عظیم اول کے بعد ترکی پر جو پابندیاں عائد ہوئیں اس میں یہ معاہدہ اہمیت رکھتا ہے. اور اب اس معاہدے کو 100 برس مکمل ہونے والے ہیں. اس کے بعد کیا حالات ہوں گے، عالمی منظرنامہ کس طرح بدلے گا، ترکی جو ہے وہ کس طاقت کے روپ میں سامنے آئے گا، یہ ساری باتیں ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. لیکن ہم نے اس پروگرام کا پہلا حصہ جو ہے وہ ترکی کی تاریخ کے ساتھ جوڑا ہے. مکمل تاریخ نہیں، ہم اختصار کے ساتھ اسے بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اہل ترک جو تھے وہ کیا سوچ رکھتے تھے، کس نوعیت کے تھے، اور پھر آگے جا کے ترکی پر اس سوچ کے اثرات کس طرح مرتب ہوں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاسٹ تھا وہ پریزنٹ اور فیوچر کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. تو یہی موضوع ہم نے یہاں رکھا ہے. ایک قبیلہ تھا قائی قبیلہ. قائی قبیلہ بنیادی طور پر ترکی کے بڑے قبائل میں سے ایک تھا، اور اس قبیلے کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ خانہ بدوش قبیلہ تھا. لیکن یہ خانہ بدوش ایسا خانہ بدوش نہیں تھا کہ جیسے عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں کانسیپٹ آتا ہے کہ خانہ بدوش قبیلہ ہے تو شاید ان کا کام ہوگا کہ یہ کچھ مانگ رہے ہوں گے اور پھر گزر بسر کر رہے ہوں گے. نہیں، یہ خانہ بدوش قبیلہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت جنگجو قسم کا قبیلہ تھا، اور حریت ان میں بہت زیادہ تھی، جسے اب غیرت کہتے ہیں. اس قبیلے کی جو غیرت و حریت تھی وہ اس کی بہادری تھی، اور یہ کسی طرح کا سمجھوتا اپنی غیرت پر نہیں کرتے تھے. اہل ترک میں بہت سے ایسے آپ کہہ سکتے قبائل ہیں جو غلام نہیں ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں ٹرکش لوگ جو ہوتے ہیں وہ غلام نہیں بنتے. تو یہ تو ان میں سے بھی ممتاز حیثیت کے حامل ہیں. تو جب ممتاز حیثیت کے حامل تھے تو یہ جو قائی قبیلہ تھا اس نے اپنی اس عظمت کو برقرار بھی رکھا، اور یہی قبیلہ جو ہے آپ کہہ لیں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بھی ہے. اس قبیلے میں ایک شخص تھا ارطغرل غازی. یہ سلیمان شاہ کا چھوٹا بیٹا تھا، لیکن اپنے بھائیوں کی نسبت بہت مختلف تھا. بہترین جنگجو تھا، تلوار بازی نیزہ بازی مہارت رکھتا تھا. اس سے زیادہ جو جنگی منصوبہ بندی تھی اس میں بہت عبور تھا اسے، اور یہ تھوڑے سے وسائل میں دشمن کے لیے بڑے مسائل پیدا کرنے کی مہارت رکھتا تھا. چونکہ میں نے بتایا کہ قائی قبیلہ خانہ بدوش تھے، خانہ بدوشی کیفیت اور ساتھ جنگجو تھے، یہ متحرک تھے. اگر آپ اس بات کو اس طرح غور کریں کہ اسلام بھی تحرک کا مذہب ہے، تحریک کا مذہب ہے. اسلام میں ٹھہراؤ نہیں ہے. اسلام مسلسل ایک تسلسل کا نام ہے، چلنے کا نام ہے. یہی چیز اسلام کو دیگر مذاہب سے ممتاز بناتی ہے. اس لیے کہ اسلام نے کچھ قوانین دے کے وہاں ٹھہرا لیے گئے، بلکہ وہاں سے تسلسل چلا، اور جہاں جہاں لوگ گئے وہ عظیم روایات کو لے کر گئے، اور وہاں کے لوگوں کو ان عظیم روایات کا پابند کیا، یا وہ لوگ خود پابند ہو گئے کہ اس سے بہتر روایات انہوں نے دیکھی نہیں تھی. تو جو قائی قبیلہ تھا اس کی خانہ بدوشی کے اثرات بھی اس نوعیت کے تھے. یہ قبیلہ جو ہے روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ وسط ایشیا سے جو ہے چلا، اور یہ جب وسط ایشیا سے چلتا ہوا یہ آپ کہہ لیں کہ اناطولیہ پہنچا، تو وہاں اس وقت سلجوقوں کی حکومت تھی. یہاں ایک بات سمجھنا پڑے گی آپ کو کہ جو یہ قائی قبیلہ تھا اس کا لفظی مطلب بڑا اہم ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو صاحب قوت بھی ہو اور صاحب اقتدار بھی ہو. اب دونوں لفظوں کو سمجھیے گا، وہ طاقتور بھی ہو اور اقتدار بھی رکھتا ہو، یعنی اس پہ سرداروں والی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی موجود ہوں، لیڈرز والی خوبیاں بھی موجود ہوں، اور وہ باقاعدہ اپنے قبیلے کو لیڈ کر کے کسی کے سامنے ڈٹ جانے کے اصول سے اچھی طرح واقف ہو. یہ اس کا تفصیلی معنی بنتا ہے. تو جب یہ وہاں پہنچے تو اہل سلجوق جو تھے وہ ان کے آنے سے کچھ خوف زدہ تھے. اس کے پیچھے بھی کئی وجوہات تھی. ایک تو اس قبیلے کے جنگجو ہونے کی روایت موجود تھی. دوسری بات ہے ارطغرل غازی کی شہرت جو ہے بطور جنگجو اور بہادر دور دور تک پھیل چکی تھی.
اب جو سلجوقی تھے وہ روایت میں بھی کسی حد تک ان سے مختلف تھے اور رہن سہن میں بھی. تو جب یہ ان لوگوں نے وہاں پر قیام کیا، ڈیرا لگایا، تو وہ لوگ خائف تھے. انہوں نے مختلف قسم کے جو تھے آپ کہہ لیں ہتھ کنڈے آزمانے شروع کیے. اور پھر سلجوقیوں کے اتحاد بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری دوسری طاقتوں کے ساتھ بھی تھے جو اسلامی نہیں تھی. اور یہ جو قبیلہ تھا یہ خالص اسلامی اصولوں کی پاسداری کرتا تھا. تو یہ جو اصولوں کی پاسداری تھی یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس قبیلے کا آئین بھی تھا. اب سلجوقوں کے پاس جو آئین موجود تھا وہ اس سے تصادم میں تھا، تو اس لیے ان کا وہاں آنا، وہاں ٹھہرنا اور پیش قدمی یہ اہل سلجوق جو تھے ان کے لیے بڑی خوف کی علامت تھی. اور اس خوف کو آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے کئی سازشوں کے ساتھ جو ہے ختم کرنے کی کوشش بھی کی، اس لیے کہ سازشیں ہمیشہ وہی بنتا ہے جو خوف زدہ ہوتا ہے. اور وہ خوف زدہ لوگ ہمیشہ سازش کرتے ہیں ان کے خلاف جن سے انہیں ڈر لگتا ہے. اور زیادہ تر تاریخ نے دیکھا ہے کہ سازشی عناصر کا انجام بہتر نہیں ہوا، اس لیے کہ سازش کرنے والے کے دل میں کبھی فلاح کا لفظ نہیں ہوتا، سوچ میں فلاح کا لفظ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاح کو گرا کر اس سے آگے نکلنا ہے، یا اس پر حکومت کرنی ہے، یا اسے زیر کرنا ہے، یا اسے ہرانا ہے، یا اسے ختم کرنا ہے. تو یہی والی بات جو ہے سلجوقوں میں موجود تھی. اور وہاں پر قائی قبیلے کا ٹھہرنا، قائی قبیلے کا آنا، یہ ان کے لیے کسی طرح خطرے سے کم نہیں تھا. تو یہ ارطغرل غازی بنیادی طور پر سمجھنے سے پہلے، شخصیت کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اس نام پر غور کرنا پڑے گا. یہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں. ارض سے مراد لی جاتی ہے شخص، سپاہی یا پھر ہیرو. پہلا میں نے لفظ بولا ارض، اس سے مراد کیا لی جاتی ہے؟ شخص، سپاہی یا ہیرو. اور تغرل کا معنی کیا ہے؟ عقاب، پرندہ. اور آپ جانتے ہیں کہ عقاب جو پرندہ ہوتا ہے جسے ہم شاہین کے نام سے بھی جانتے، اقبال نے بھی قوم کو شاہین کا لقب دیا تھا، یا شاہین کی اصطلاح جو ہے قوم کے لیے جو استعمال کی تھی، اس کی لاجک ہے شاہین وہ واحد پرندہ ہے جو مردار نہیں کھاتا، وہ اپنا شکار خود کرتا ہے. اور قدرت نے اسے بہت سی صلاحیتیں قوت کے اعتبار سے دی ہیں. وہ بہت بلندی پر اڑتا ہے، سب سے بلندی پر اڑنے والا پرندہ ہے وہ. اور وہ اپنے شکار کو پانی کے باٹم میں دیکھ لیتا ہے، اس کے پاس نگاہ موجود ہے. جیسے ہی اس کا شکار پانی کی سطح پر آتا ہے وہ ایک ہی جست میں، یعنی اسے دوبارہ پگ نہیں مارنے پڑتے، وہ روشنی کی رفتار سے تیز سے نیچے آتا ہے، اپنے شکار کو اٹھاتا ہے اور اسی رفتار سے واپس جو آسمان کی طرف سفر طے کر جاتا ہے. اور اس کی یہ خوبی جو ہے اسے دیگر پرندوں سے ممتاز بناتی ہے. تو میں نے جیسے بتایا کہ ار کا مطلب کیا ہے؟ شخص، سپاہی یا ہیرو. اس طرح تغرل کا مطلب کیا ہے؟ عقاب. ملا کے اسے دیکھیں تو کیا بنتا ہے؟ یعنی ایسا شخص جو عقابی صلاحیتیں رکھتا ہے، جو ایسی یعنی آپ کہہ لیں صلاحیتوں کا حامل ہے کہ نہ تو وہ کسی کے چھوڑے ہوئے شکار پر اکتفا کر سکتا ہے، نہ وہ کسی منفی سیاست کا حصہ بن سکتا ہے، نہ ہی وہ دوسروں پر ڈیپینڈ کر کے چل سکتا ہے، بلکہ وہ اپنا راستہ، اپنا شکار، اپنے لیے جو راستے متعین کرنے ہیں خود کرے گا، اپنی منزل کو بھی خود تلاش کرے گا. یہ اس کے نام کا مطلب تھا. اپنے نام کے مطلب کے ساتھ اس نے اپنے کردار سے درست انصاف کیا. وہ شخص اگر یہ سب نہ کرتا تو ٹرکش آج اس طرح کے غیرت مند نہ ہوتے. اگر ہم کہیں کہ اہل ٹرکش جو ہے یعنی جو اہل ترک ہیں ان میں جو غیرت صحیح معنی میں ابھر کر سامنے آئی ہے وہ ارطغرل غازی کی تمام کوششوں کے بعد آئی تو غلط نہیں ہوگا. اس لیے کہ ارطغرل غازی وہ شخص ہے جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں کردار ادا کیا ہے. اس کی محنت نہ ہوتی، اس کا اپنا بنایا وہ جو دستوری آئین جو اسلام کے آئین کے مطابق تھا نہ ہوتا تو یقین کرے سلطنت عثمانیہ کبھی بھی وجود میں نہ آتی. ارطغرل غازی کی شادی حلیمہ خانم سے ہوئی. حلیمہ خاتون سے شادی ہوئی. یہ بھی ایک اس لیے دلچسپی کی بات ہے کہ حلیمہ خاتون کا تعلق سلجوقوں سے تھا اور وہ سلجوق بادشاہ کے بھائی کی بیٹی تھی. لیکن وہ جو اس کا باپ، حلیمہ اور بھائی، یہ عیسائیوں کی اس وقت آپ کہہ لیں قید میں تھے. تو ارطغرل غازی نے اپنی جرت، بہادری اور جو صلاحیت قدرت نے اسے عطا کی تھی، تلوار بازی، نیزہ بازی اور خاص طور پر جو حوصلہ و عزم اس کے اندر تھا، اس سے اس نے ان کو آزاد کروایا. اور پھر کئی اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز آئے. میں اس یعنی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن بہت سے نشیب و فراز کے بعد حلیمہ خاتون سے جو ہے شادی ہوئی. اور یہ شادی بڑی ایک خوشگوار شادی تھی.
اور ایسے کہ جس طرح ارطغرل غازی ایک بہترین جنگجو تھا، اسی طرح وہ آئلی زندگی گزارنے کے اصولوں سے بھی واقف تھا۔ جنگجو ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں نعوذ باللہ کوئی جہالت موجود تھی، یا وہ ان اصولوں سے، رواداری کے اصولوں سے واقف نہیں تھا، یا برداشت نہیں جانتا تھا، یہ سب کچھ وہ جانتا تھا، لیکن طبیعت کا جنگجو پن تھا وہ اسے اسلام کے اس فطری عمل نے دیا تھا جس میں میں نے پہلے عرض کر دیا کہ تحرک، تحریک کا لفظ ہے۔ اسلام ٹھہر جانے والا مذہب نہیں ہے۔ ٹھہرے ہوئے پانی جو ہے اس میں وہ خوبی نہیں ہوتی دوسروں کو پاک کر سکے، جو پانی چلتا ہے اس میں یہ اختصاص ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو پاکیزہ کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح ٹھہری ہوئی زندگی بھی بے معنی ہو جاتی ہے، اس کا کوئی مصرف نہیں رہتا۔ تو ارطغرل غازی کے دماغ میں یہ بات جو ہے آپ کہہ سکتے فیڈ تھی یا پوری طرح محفوظ تھی، تو اسے اس بات کا علم تھا، اور اسی کے بیٹے نے، عثمان نے، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 13ویں صدی میں رکھی تھی۔ ہم اس سارے کا ذکر بھی کریں گے، اور جو ہم نیکسٹ آپ سے ایپیسوڈ ڈسکس کریں گے اس میں ہم معاہدہ لوزان پر آئیں گے، اور سلطنت عثمانیہ سے ہم لوزان تک پہنچیں گے کہ یہ سب کیوں ہوا، اور ترکی پر یہ پابندیاں عائد ہوئی تو کس نوعیت کی تھی اور کیوں ہوئی، اور اسی طرح اب وہ پابندیاں جب ختم ہونے جا رہی ہیں تو ترکی عالمی سیاست میں کیا کردار ادا کرے گا، اور اس کی معاشی کیفیت کیا ہوگی جب اسے تیل نکالنے کی خود اجازت دے دی جائے گی، جب اس کی سرحدیں بھی جو ہیں اپنی واپسی کی سطح پر آ سکیں گی، کیا وہ آ سکیں گی یا نہیں، یہ سوالات ابھریں گے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے گفتگو ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ۔